پطرس اور یوحنا، پطرس اور دعا کے وقت یعنی تیسرے پہر ہیکل کو جا رہے تھے. کس جگہ پر جا رہے تھے؟ ہیکل کو. یہ وہ معروف اور مشہور یسوع مسیح کے پیروکار اور اس کے شاگرد ہیں جو بہت ہی زیادہ یسوع مسیح کی قربت کے اندر رہنے والے اور بہت ہی زیادہ خدا کے ساتھ محبت کرنے والے وہ یہ دو شاگرد ہیں. باقی یہ سب شاگرد ہیں اور کمال کی گواہی ہے، لیکن فی الحال ان دو کے حوالے سے بات ہو رہی ہے. پطرس ایسا شاگرد جس کو یسوع مسیح نے بہت بڑی ذمہ داری سونپی اور اسے کہا کہ تم کلیسیا بنانے والا اور کلیسیا کی کارروائی کرنے والا، کلیسیا کی تربیت کرنے والا ٹھہرے گا. یوحنا ایک ایسا شاگرد جو محبت کی بے مثال حد تک یہ چلا گیا ہے. اتنی محبت اس کے ساتھ کہ یسوع مسیح کے بارے میں اور دوسرے شاگرد بھی یہ کہتے تھے خداوند ادھر کی بڑھے گا. اس نے کہا اگر یہ میرے آنے تک ٹھہر رہے تو تجھے اس سے کیا. میں کہتا ہوں کیا بات ہے، ایسے ورڈ اس کے لیے منہ سے اس کے نکلنے زبردست. اور آج بھی زمین کے اوپر ایسے لوگ ہیں جو مسیح کی گواہی دیتے دیتے آج بھی زمین کے اوپر قائم اور دائم ہیں. آمین. یہ وہ شاگرد ہیں. کون سے پہلے جا رہے ہیں؟ یہ تیسرے پہر، صبح، دوپہر اور صبح. یہ 3 سے 4 بجے کا ٹائم ہے جس ٹائم یہ ہیکل کی طرف جا رہے ہیں. اوکے. اور ان سے پہلے ہیکل میں بہت سے لوگ گئے ہیں، آنا جانا لگا رہتا ہے ہیکل کے اندر. اور وہاں پر گیٹ کے اوپر دروازے کے اوپر جو خوبصورت کہلاتا ہے مین دروازہ جو ہیکل کا تھا، وہاں پر ایک لکھا ہوا ہے جنم کے لنگڑے کو لا کر بٹھا دیا جاتا. کیسے لنگڑے کو؟ جنم کا لنگڑا جو کبھی زندگی میں چلا ہی نہیں ہے اس کو لا کر بٹھا دیا جاتا ہے. جو بھی من سے گزرتا ہے اپنے حسب توفیق اس کو کچھ نہ کچھ دے دیتا ہے تاکہ اپنا گزارا کر سکے. ہاں ان کی جیب میں پیسے ہیں جو اس کو دے سکتے ہیں، لیکن ان کی زندگی میں خدا نہیں ہے جو اس کی زندگی کو چینج کر سکتا ہے. ہیکل میں جانا اور بات ہے، لیکن ہیکل میں جانے والے کے پاس کیا جو ہیکل میں اپنا تخت لگاتا ہے وہ ہے؟ اگر وہ نہیں ہے تو پھر سمجھنے کی ضرورت ہے، پھر اس پر سوچنے کی ضرورت ہے کہ کیا خدا ہمارے پاس ہے یا نہیں ہے. پھر یقین کیجیے گا منظر کے ساتھ کہہ رہا ہوں، پھر ہیکل میں آنے کا جانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے اگر خدا پاس نہیں ہے. اور یہ جب ٹھہرے ہیں تو لکھا ہے اس کے اندر ایک تجسس پیدا ہوا، اس کے اندر ایک امید پیدا ہوئی
یہ یسوع کے ساتھ رہتے ہیں. اور یسوع آسمانوں پر چلا گیا ہے لیکن ان کو زمین کے اوپر اپنی گواہی کے لیے چھوڑ دیا اس نے اور رکھ دیا ہے اور اپنی قدرت کے ساتھ ان کو بھرا ہوا ہے. اور یہ وہاں پر جاتے بھی گزرتے ہوئے پتہ کیا کہتے ہیں؟ سونا چاندی تو ہمارے پاس نہیں ہے. سونا اور چاندی تو ہمارے پاس اوکے. اس کو ذرا سمجھنا بڑی بڑی بات ہے. جتنے بھی وہاں سے گزر رہے ہیں وہ کیا دیتے ہیں؟ ان کو پیسے دیتے ہیں. اوکے کیا دے رہے اس کو؟ بات کرو سارے کیا دے رہے اس کو؟ لیکن پیسہ ہونے کے ساتھ اس کے پاس خدا نہیں ہے. ان کے پاس خدا نہیں ہے کیونکہ وہ خدا کی قدرت کے بارے میں نہیں جانتے. وہ خدا کی قدرت کے بارے میں نہیں جانتے. لیکن جو شاگرد ہیں، جو کلیسیا ہے، جو بلیور ہیں، ان کے پاس برکتوں کے ساتھ ساتھ برکتیں دینے والا خداوند یسوع مسیح موجود ہے. وہ کہتے ہیں سونا چاندی تو ہمارے پاس نہیں ہے لیکن ایک نام ہے ہمارے پاس جو پوری دنیا کا نجات دینے والا، شاہی اعظم، پوری قدرت والا، جلالی جلال کا بادشاہ یسوع مسیح کے نام سے اپنے پیروں پر کھڑا ہو جا. ہاللویا. لکھا وہ کود کر. کیسے؟ آپ خود امیجن کریں اگر کوئی ویل چیئر پہ ہے مدتوں سے، اس کی ٹانگیں باریک ہیں. یہ میں نہیں سمجھتا کہ اس کو کوئی میڈیکل آپ اس کو درست کر سکتا ہے. اس کے ٹفنس خشک ہو چکے، اس کا نیچے والا حصہ ختم ہو چکا ہے. ہو سکتا ہے اس کی بیک بون، اس کی ریڑھ کی ہڈی بھی کام کرنا چھوڑ گئی ہے. لیکن یہ کون ہے؟ قدرت والا جلالی ہے کیونکہ اس نے آدم کو نہ مخلوق بنایا ہے نہ اس کو کمزور بنایا ہے. اس نے اس کو پرفیکٹ بنایا ہے. بیماریوں نے، مصیبتوں نے، جہالتوں، علامتوں نے، شاملوں نے انسان کو بیماری میں جکڑ دیا ہے. کہتا ہے میں نے پہلے بھی تجھے پرفیکٹ بنایا تھا، میں پھر تجھے پرفیکٹ کرنے کے لیے زمین پر آ گیا ہوں. اٹھ یسوع مسیح کے نام سے اور اپنے پاؤں پہ سیدھا کھڑا ہو جا. اٹھ اپنے پاؤں پر سیدھا کھڑا ہو جا. لکھا وہ کود کر وہ سیدھا کھڑا ہو گیا. دنیا اس کو دیکھنے لگی ہے، دنیا سے پہچاننے لگی ہے. یہ وہی لگ رہا ہے جو ہیکل کے دروازے پر بیٹھا ہوا بھیک مانگتا تھا. اس کو کس نے ٹھیک کر دیا؟ کیونکہ یہ مذہب کے مارے، مذہب کے پروانے لکھنے والے، مذہب کی گدی پر بیٹھنے والے یہ شفا نہیں دے سکتے. یہ کوئی یہ ہیلر نہیں ہے. ہیلر ایک ہی ہے، ہیلر ایک ہی ہے جو تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھنے والا اور آپ کا خدا ہے.
داؤد کے ساتھ جس نے جنگ کر کے پوری قوم بنی اسرائیل کو رہائی دی تھی، یہ انہی کی نسل میں سے تھا۔ جب جاب کا اور جواد اور جاب یہ ایک ہی علاقے تھے، اوکے، اسی کے نسل میں سے تھا۔ لیکن جو داس تھے نا وہ خدا کو انڈرسٹینڈ نہیں تھے کرتے، نہ ان کو اس کی حضوری کا تجربہ تھا، نہ کہاں اپنی آنکھوں سے انہوں نے دیکھا ضرور ہے، کیونکہ لوگ آنکھوں سے دیکھتے ضرور ہیں، موجزے میں دیکھتے ہیں، بڑے بڑے کام ہوتے دیکھتے ہیں، اپنی زندگی کے اندر بہت بہت کام ہوتے دیکھتے ہیں، لیکن یقین کیجیے گا صرف چھوٹی سی شکر گزاری کے بعد اس کے کام کو، اس کے موجزات کو اپنے ذہن میں سے نکال دیتے ہیں۔ اور اس طرح کی سوچ کے جو لوگ ہیں نا وہ کبھی بھی اپنی زندگی کے اندر بابرکت نہیں بن سکتے، اور جو یہ سمجھتے ہیں کہ میرا خدا جو یہاں پر معجزہ کر سکتا ہے وہ میرے خاندان میں بھی، میری زندگی میں، میری نسلوں میں معجزہ کرنے کی قدرت رکھتا ہے۔ آمین۔ جو اس طرح کا ایمان رکھتے ہیں ان کی زندگی کے اندر پھر معجزے ہوتے ہیں۔ یہ جو دو گئے تھے نا، ان دونوں کی گفتگو کچھ اور ہے۔ کیوں گفتگو ہوتی؟ کیونکہ یشوع جو تھا یہ موسیٰ کا جانشین تھا، موسیٰ کا شاگرد، اور یہ موسیٰ کے پیچھے پیچھے رہتا تھا، اور کالب ایک ایسا شخص تھا جو بڑا وفادار اور بہت ہی زیادہ تابعدار، پانچ بیٹیوں تھی اس کی، 5 بیٹیوں کا باپ تھا۔ لیکن کیا بات ہے، یہ 5 بیٹیوں کا باپ ہونے کے ساتھ اپنے آسمانی باپ کے ساتھ رشتے میں جڑا ہوا اور اس کی ذات پر ایمان رکھتا تھا۔ آمین۔ اور یہ جب اس علاقے کے اندر گئے ہیں اور وہاں سے لکھا ہے ایک انگور کی شاخ، اور اس کا وہاں سے پھل کاٹ کر لے کر آئے، اور وہ انگور وہ بھی کچھ منفرد تھے، اور انہوں نے کیسے لے کر آئے وہ آپ کو مجھے بتاتا ہوں۔ وہ جو جس لاٹھی کے اوپر انہوں نے وہ پیر میں ٹکائی، ایک نے آگے سے پکڑی اور ایک نے پیچھے سے پکڑی، اور یہ اس طرح سے باری اٹھا کر وہاں سے اندر اپنے ملک کے اندر آ گئے، اور 10 پتہ کیا کہہ رہے ہیں، اور 10 کی گفتگو سنے۔ کون سے پہلے آ گئے لوگ ہیں؟ کون سے پہلے آ گئے؟ تیسرے پہلے۔ کون سے پہلے؟ تیسرے پہلے، صبح، دوپہر اور صبح، 4 حصے، 4 حصے۔ شام میں نہ جاؤ، شام میں بہت دور ہے۔ صبح، دوپہر اور صبح اور شام، 4 حصے ہیں دن کے اندر، اوکے۔ 24 گھنٹے کا ایک دن بنتا ہے، دن اور رات کو ملا کے، ٹھیک ہے۔ 6 گھنٹے کا ایک پہر بنتا ہے۔ کتنے گھنٹے کا؟ 6 پہر کا ایک گھنٹہ بنتا ہے، اور 6 گھنٹے 24 گھنٹے میں سے میں سب سے پہلے اپنا آپ کو رکھا ہم کتنا ٹائم خدا کو دیں گے، اوکے۔ یہ ایماندار کی زندگی ہے، اس میں سے مینیج کرنا کہ یہ 24 گھنٹے میں سے اتنا ٹائم میری یسوع کا ہے، اوکے۔ اب کون سے پہلے آ رہے ہیں؟ تیسرے پہلے۔ اور یہ 10 جو لوگ ہیں یہ آپ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں موسیٰ ان کی فصلیں آسمان سے باتیں کرتی ہیں، اور ان کے کام اتنے ہیں کہ ہم ان کی نظر میں ڈبے چھوٹے چھوٹے نظر آتے ہیں، لیکن 2 کی باتیں گفتگو فرق ہے۔ اور کیا فرق گفتگو ہے؟ وہ کہتے ہیں موسیٰ ہم اس قابل ہیں کہ ہم پر چڑھائی کریں اور ان کو نیست و نابود کر دیں، کیونکہ ان کے ساتھ بت ہیں لیکن ہمارے ساتھ ہمارا خدا ہے۔ ایسے بھی انہوں نے کہا کہ چلو ٹرائی کرتے ہیں کہ اٹھ اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو کے کھلو گیا، نہیں کھلو گیا تو سکڑا ٹھیکا دیا، آہاں سے یہاں سے نہیں،
کہ یہ کہنے لیتے ہیں کہ ہم خدا کے بڑے شکر میں ہیں. وہ بھائی خلافت آ گئی ہے تو نو پرابلم، اگر مصیبت آ گئی ہے تو نو پرابلم. خدا آپ کو فتح دینے کی قدرت رکھتا ہے. فتح دینے کی قدرت رکھتا ہے. اور لوگ پتہ کیا کہہ رہے ہیں؟ کہتے ہیں تم کیوں؟ اور اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ پوری قوم ہی موسیٰ کے خلاف ہو گئی. انہوں نے کہا سانو مروانے کا ہے. یہ تو پھر یشوع عدالت میں آ کر انہوں نے کہا ہے اوے ان کی فصلیں بے شک آسمان سے باتیں کرتی ہیں، ان کے قد بے شک ہمارے قدوں سے ڈبل ہیں، ٹرپل ہیں، لیکن یاد رکھو ہمارا خدا اگر کلثم کے دو ٹکڑے کر سکتا ہے تو اس ملک پر، ان انسانوں پر اور اس کے سارے علاقے پر ہمیں پتہ دے سکتا ہے. فرعون جیسے کو وہ غرق کر سکتا ہے تو اس ملک کو بھی وہ ہمارے سامنے مغلوب کر سکتا ہے، کیونکہ ہمارے خدا کی مانند کوئی نہیں ہے. نہ وہ تلوار نکالتا ہے، نہ وہ کوئی ہتھیار چلاتا ہے، وہ اپنے منہ سے بولتا ہے تو پھر پہاڑ ریتا ریتا ہو جاتے ہیں. وہ بولتا ہے تو ندیاں سوکھ جاتی ہیں. ہیلیلویا. ایمان کے ساتھ آگے کتنے بڑے پرابلمز ہیں، کتنے بڑی مصیبتیں ہیں، ان کو اپنے ذہن میں مت آنے دیں. بس یہ فوکس کریں کہ میرے اندر نہیں کوئی دوسرا کو طوفان چلانے آ رہا، میرے اندر کو کوئی ایسی بات نہیں چل رہی جو مجھے خدا سے دور کر دے. نہیں، اگر ایسی بات ہے تو پھر لکھا ہے تم دعا پر دعا کرو گے تمہاری نہیں سنی جائے گی. جب تک آپ پرفیکٹ نہیں ہو جائیں گے اس وقت تک آپ کے لیے آسمان نہیں کھلے. اور جب آپ پرفیکٹ ہو جائیں گے پھر وہ کہتا ہے میں نے جہاں پر نہیں بویا میں وہاں سے بھی کھانا چاہتا ہوں. پھر کھڑکیوں سے بھی برکتیں آئیں گی، پھر دروازوں سے بھی برکتیں آئیں گی، پھر چھت جو لینڈر کو کراس کرتی ہوئی بھی برکتیں آپ کے گھروں کے اندر آئیں گی. آمین. کیا کر رہے ہیں یہ؟ کہاں پہ جا رہے ہیں؟ تیسرے پہر ہیکل میں جا رہے ہیں اور ان کو ملک کو چیک کرنے کے لیے بھیجا گیا ہے. ایمان کیا ہے؟ 10 کی گفتگو غلط کرنے والی، لیکن 2 کی گفتگو فتح دینے والی ہے. آمین. اور یہ بھی 2 بھائی ہیں اور مختلف. کیا بات ہے؟ آج کتنے لوگ ہیں جن کو آپ نہیں جانتے ہیں، پھر رشتے دار بھی ہیں، دوست نہیں ہیں، آپ جانتے ہیں ان کو، وہ چرچز میں جاتے ہیں لیکن ان کے پاس خدا نہیں ہے. چرچز میں جاتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں، ہدیہ جات دیتے ہیں، بہت کچھ کرتے ہیں، لیکن ان کے پاس خدا نہیں ہے. یقین کریں اس جگہ پر خدا آپ کو استعمال کرے گا اور خدا آپ کو استعمال کرنا چاہتا ہے تاکہ میں ایسے لوگوں کا خدا کو لے کر جائیں، ایسے لوگوں کو بتائیں کہ زندگیوں کے اندر اگر خدا نہیں تو پھر کوئی تاثیر نہیں. میں سمجھتا ہوں ایمان کا بلیور میرے نوجوانوں کی، میری بہنوں کی، میری بیٹیوں کی، میرے بھائیوں، میرے بزرگوں کی خدمت والوں کی یہ ذمہ داری کیا میں سے لوگوں کا خدا کے کلام کو لے کر چاہیے. میں نے بڑے لوگوں کو دیکھا ہے دعائیں کرتے ہیں، چرچز میں جاتے ہیں، لیکن یقین کریں بلیس ہوتے ہیں، برکتیں نہیں. کیوں؟ کیا وجہ ہے؟ اس لیے انہوں نے کبھی خدا کو قریب سے دیکھا ہی نہیں ہے، کبھی خدا کو قریب سے چھوا ہی نہیں ہے، کبھی خدا کو کہا ہی نہیں کہ آ میرے خدا جیسے اپنے گھر میں تخت لگاتا ہے ویسے میرے گھر میں بھی تخت لگا. جب تک خدا کا آپ کے گھر میں تخت نہ لگ جائے میں کہتا ہوں گھٹنے ٹیکنے مت چھوڑے، پرستش کرنی مت چھوڑے جب تک آپ کے گھر کے اندر آپ کا خدا نہ اتر آئے. اور جب اتر آئے گا لیکن آپ کے سائے والے بھی آپ سے پوچھیں
آمین. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے شاگردوں نے یسوع مسیح کے آسمان پر جانے کے بعد پھر اس کو آسمان سے نیچے لے آئے ہیں، کیونکہ یہ جانتے ہیں کہ یسوع مسیح کے بغیر ساری قومیں مر جائیں گی، ساری دنیا غرق ہو جائے گی، لیکن جب یسوع کا تخت لگے گا تو یہ سارے کے سارے یسوع کو قبول کر لیں گے اور یسوع مسیح پر رحم کرے گا، کیونکہ یسوع نے کہا ہے جاؤ ساری خلق کے سامنے. کتنی خلق کے سامنے؟ ساری خلق کے سامنے انجیل کی منادی کرو. مجھے اور آپ کو انجیل کی منادی کے لیے بلایا ہے. آمین. اور ہمیں انجیل کی پوری منادی کرنی ہے تاکہ آسمان سے یہ آواز آئے یہ میرا پیارا بیٹا ہے، اس سے میں خوش ہوں. خدا کے لوگ بڑی دنیا پڑی ہے جن تک خدا کا کلام نہیں کرنے سے. آمین. ہم سب اپنے سر جھکائیں، دعا کریں.